بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بدوی نے مسجد میں گندگی کر دی۔ لوگ اسے مارنے کو اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس گندگی پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ محترم سامعین، مسجد نبوی میں آنے والا یہ آدمی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ایک بدوی تھا اور لگتا ہے کہ وہ یہاں پہلی بار پہنچا تھا۔ اسلامی تعلیمات سے اسے واقفیت نہیں تھی، وہ مسجد اور غیر مسجد کا فرق نہیں جانتا تھا۔ غالباً اسے معلوم نہ تھا کہ مسجد اللہ کا گھر کہلاتی ہے اور یہ کہ یہ ایک نہایت پاکیزہ مقام کا درجہ رکھتی ہے اور اس میں یوں گندگی پھیلانا گناہ کی بات ہے۔ جب وہ مجبور ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں گندگی پھیلا بیٹھا۔ ایسی انہونی بات دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کا جو رد عمل ہوا وہ ایک قدرتی امر ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ جو صحابہ کرام ہی تھے اٹھے تاکہ بدوی کی مناسب سرزنش کریں اور اسے بتائیں کہ یہ مساجد میں ایسی حرکت نہایت ہی نامناسب ہے، تاکہ وہ اس کی سنگینی کو جانے اور آئندہ ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کرے۔ لوگوں کے ارادے کو بھانپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ یہاں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ اسے فارغ ہو لینے دو، ورنہ معلوم ہے کہ ایسی حالت میں مار کے ڈر سے بھاگنے والا آدمی کہاں کہاں تک ناپاکی پھیلانے کا سبب بنتا۔ اور پھر فرمایا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر پانی کا ڈول ڈال کر بہا دو۔ غور فرمائیے کہ کتنے سنگین معاملے کو کتنی خوبصورت سے سلجھا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت آپ نے اپنے صحابہ کو ان کی وساطت سے پوری امت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہر مسئلے کا علاج ضروری نہیں کہ سختی ہی سے کیا جائے۔ مشکل سے مشکل سچویشن کو بڑی نرمی سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ جتنی سخت ہو اتنی ہی نرم درکار ہوتی ہے۔ اب مسئلہ تھا اس خرابی کو دور کرنے کا جو اس بدوی کی وجہ سے مسجد کے اندر پیدا ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام ہی سے فرمایا کہ اسے پانی سے بہا دو۔ اس میں بھی بڑی حکمت کار فرما ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے اسے ہی اس کام پر مامور کیا جائے کہ وہ اس کا ازالہ کرے۔ ظاہر ہے کہ جب اس بدوی کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہی نہیں اور اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے کوئی بلنڈر کیا ہے، تو اسے کیا معلوم کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام ہی سے فرمایا کہ اس پر تم خود پانی بہا دو۔ اس طریقہ کار سے بین السطور اس بدوی کی تعلیم کا اہتمام بھی ہو گیا۔ آپ کی اس حکیمانہ تعلیم سے نہ صرف یہ کہ بدوی مار سے بچ گیا، بلکہ احسن طریق سے اسے مساجد کے احترام کا سبق بھی مل گیا۔ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو بھی نہایت اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے آپ کا طویل حلم اور مزاج مبارک کی نرمی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مبارک وصف آپ کی پوری حیات اقدس پر حاوی ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے مخصوص پیارے انداز میں اسے یوں سراہا ہے، اللہ کی مہربانی سے آپ کا مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوا ہے۔ اگر آپ ترش رو اور دل کے سخت ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ انسان تو بہرحال انسان ہے، آپ تو پرندے کی پریشانی پر بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس حدیث پاک میں صبر ہے ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چین بچین ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی اور مار کٹائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معاملے کو آغاز ہی میں نرمی سے سلجھا دینے کا نام ہی
دانش مندی ہے۔ مزید آپ نے فرمایا تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ وضاحت ہے دراصل اس ارشاد کی جس دین اور جس طرز زندگی کے تم داعی ہو، اس کا بنیادی عنصر آسانی ہے، ارشاد بانی ہے۔ اللہ کے دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی۔ الحج اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، آسانی کی جو راہیں اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے متعین کر دی ہیں انہیں تلاش کرو، نہ خود مشکل پسند بنو اور نہ ہی دوسروں کو مشکل میں ڈالو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا یہ دین نہایت ہی آسان دین ہے، اور جب کوئی شخص اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا یہ دین اپنی فطری آسانی کی وجہ سے اس پر غالب آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے کوئی مہم روانہ فرماتے تو من جملہ دوسری ہدایت کی ایک یہ بھی ہوتی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا۔ محترم سامعین، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آج سے تقریباً 15 صدی پہلے مسجد نبوی میں پیش آیا، لیکن وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو اس قسم کے 20 واقعات آج بھی رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس واقعے کو رول ماڈل بنا کر ایسی ہی حکمت عملی کو اپنایا جائے اور وقتی طور پر جو جذبات میں ابال آ جاتا ہے اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو بڑے بڑے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ آج موبائل فون کی وجہ سے مساجد کا ماحول بھی متاثر ہوا ہے۔ لکھ کر اور زبان سے بول کر موبائل بند کرنے کی اپیل کی جاتی ہے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی فون منہ کھول ہی لیتا ہے اور حساس لوگ اس کا برا ہی مناتے ہیں تو انتقال بھی ہو جاتی ہے۔ حل یہی ہے کہ اول تو موبائل مسجد میں نہ لایا جائے، اگر مسجد میں آ گیا ہے تو گھنٹی بند کر دینا چاہیے، اگر غلطی سے بند نہ ہو سکے تو پہلی گھنٹی پر ہی آف کر دیا جائے۔ نماز کے دوران بھی اس کی اجازت ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو باقی نمازیوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ یہ علاج قدرے مشکل ضرور ہے مگر اس کے نتائج بہت ہی دلربا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت علم، مروت اور برداشت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔